طلاق یافتہ عورت سے یا بیوہ عورت سے شادی کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکام ہیں، اس میں یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کنواری عورت سے شادی کرو، سیبہ سے نہ کرو، یعنی طلاق یافتہ یا بیوہ سے نہ کرو، تو کنواری عورت سے شادی کرو۔ لیکن طلاق یافتہ سے یا بیوہ سے شادی کرنے کے بارے میں بھی چند احکام موجود ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک بھی اس بات پر مشتمل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوہ سے بھی شادی کی ہے اور طلاق یافتہ عورت سے بھی شادی کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 2 ایسی یا 3 ایسی عورتیں تھیں جو متعلقہ تھی، طلاق یافتہ تھی، ان سے نکاح فرمایا، اور 5 سے 6 ایسی تھی جو بیوہ تھی، یعنی ان بیوہ حضرات سے، ان بیوہ عورتوں سے بھی آپ نے نکاح فرمایا، اور آپ نے ایک نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی فرمایا، اور وہ کنواری تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترجیحات دی ہیں وہ کنواری عورت کے لیے دی ہیں، اور جو طلاق یافتہ ہے بیوہ ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں ان سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، سنت نہیں کہہ سکتے، البتہ جائز اور مستحب ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ آپ کنواری سے کروں۔ لیکن اگر کسی کو کنواری نہیں مل رہی اور طلاق یافتہ یا بیوہ ایسی مل رہی ہے جس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جائے گی، گھر اس کا اچھا چل پڑے گا، اس کے معاملات گھر کے اچھے ہو جائیں گے، تو وہ اس سے نکاح کر لے، وہ اس کے لیے بہتر رہے گی۔ تو جو معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوہ سے شادی کرنا یا طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے، تو یہ چیز بالکل غلط ہے۔ ہاں، اگر ضرورت ہے، اگر آپ کو کنواری نہیں مل رہی تو آپ طلاق یافتہ عورت سے، بیوہ عورت سے شادی کر سکتے ہیں تاکہ ان کی بھی داد رسی ہو سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اتنی شادیاں کی تھی، بیواؤں سے شادیاں کی تھی، متعلقہ عورتوں سے شادیاں کی تھی، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی داد رسی ہو سکے، ان کی پریشان حالی میں، ان کے پریشان وقت میں ان کا ساتھ دیا جا سکے، کیونکہ جب عورت اکیلی ہوتی ہے، اگر اس کا ساتھ نہ دیا جائے، اگر ساتھ دینے والا مرد نہ ہو تو عورت غلط چیزوں میں پڑ جاتی ہے، اور اگر معاشرہ بھی اسے غلط چیزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی، ان عورتوں کی داد رسی کرنی چاہیے، ان پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کل آپ بھی سرخرو ہو سکیں اور وہ بھی گناہ سے بچ سکیں۔